اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حدیث نمبر 18 انشاءاللہ ہم آج شروع کریں گے. پیج نمبر ہے آپ کے بک کا 24. ان ابی ذر جندب بن جنادۃ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواہ ترمذی. سیدنا ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا کرو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو. وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. تو یہ چند نصیحتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو صحابہ کرام جو ہیں ان کو خاص طور پہ دی تھی، اور اس کے بارے میں ایک ایک کر کے ہم دیکھتے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو جو ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف جو ہے وہ دل میں رکھو. ٹھیک ہے، اتق اللہ. تو اس کو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اللہ کا تقوی یعنی جس کو ہم اختیار کرنے کو کہتے ہیں نا، اللہ کا خوف بیسکلی کیا ہے؟ اللہ کا تقوی بہت دفعہ ہم اس بات کے اوپر بات کر چکے ہیں. تو مراد اس سے کیا ہوتی ہے اللہ کا تقوی؟ یعنی کہ اللہ کے ڈر کی خاطر ہر اس کام کو چھوڑ دینا کہ جو کہ اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آئے، اللہ کے ایک ڈر سے، خوف سے. ٹھیک ہے، ہر اللہ کے نافرمانی کے کام کو چھوڑ دینا دراصل تقوی کہلاتا ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تقوی کی بہت اچھی ایک جو ہمیں مثال سمجھ میں آتی ہے وہ ایک اس میں آتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کعب احبار کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ. انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا اور کہا کہ اگر آپ کو کسی خاردار راستے سے گزرنا پڑے تو آپ کیسے گزریں گے؟ خاردار کیا مطلب ہوتا ہے؟ کانٹوں بھرا راستہ. تو آپ کیسے گزریں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کانٹے دار راستہ یا خاردار راستے سے میں اس طرح گزروں گا کہ اپنے دامن کو بچا کر اس انداز سے گزروں گا کہ کانٹوں میں میرا دامن نہ الجھ جائے. کعب بن احبار نے جواب دیا بس یاد رکھیں یہی تقوی ہے. تو بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ مطلب مراد کیا ہے کہ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو یہاں پہ گناہ جو ہیں اور مختلف قسم کے ٹیمپٹیشنز اور ترغیبات جو ہیں وہ انسان کو بار بار الجھتی ہیں. الجھنے کیا مطلب ہے؟ بار بار اس سے چمٹتی ہیں. برادر یوں کہ بار بار آ کے نا اس کو چھونے کی کوشش کرتی ہیں، اس کو اپنی طرف لبھانے کی کوشش کرتی ہیں، اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو آدمی ان میں سے بچا کے جب نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور نکل جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں یہی تقوی ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں. تو یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ ان دونوں صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت خاص طور پہ کی کیونکہ انہوں نے ان سے اس کا سوال کیا تھا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو. اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ آ رہی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، کیونکہ بات کیا ہے کہ دیکھیں جب ہم بیت اللہ جاتے ہیں، ہم عمرے پہ جاتے ہیں، ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہمیں اللہ کا بڑا ڈر ہوتا ہے نا یہ بات. ہم جب قرآن کلاس میں ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کا ڈر یقیناً ہوتا ہے. ہم تو اللہ کی کتاب ہی پڑھ رہے ہیں تو بغیر ڈر کے کیسے بیٹھے ہوں گے یہاں. ٹھیک ہے، تو بات کیا ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں تو آف کورس ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اس میں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہاں مجھے آپ سے کہنے کی نہیں ضرورت ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں، آپ عصر کی نماز پڑھیں. ہے ضرورت مجھے؟ کوئی آپ میں سے یہاں مجھے بیٹھا دکھے گا ہی نہیں اللہ کوئی ریزن ظاہر ہے جو عورتوں کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو ہم گمان بھی یہی کریں گے ہاں بھائی یہ نہیں پڑھ سکتی نماز، ورنہ مجھے کہنے کی نہیں ضرورت. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے جہاں کہیں بھی ہو، بات کیا ہے کہ اب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اگر ہم امریکہ اور لنڈن میں اس وقت موجود ہیں، یا مثال کے طور پہ ہم گھومنے کہیں گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم کہیں ویکیشن پہ گئے ہوئے ہیں، کوئی ریزورٹ گئے ہوئے ہیں، ہم ہانگ کانگ گئے ہوئے ہیں، بینکاک گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فیملی کے ساتھ گئے گھومنے گئے، کوئی ناجائز ٹرپ نہیں ہے. لیکن اس وقت ہمارا تقویٰ کام آئے گا کہ کیا اس وقت اللہ کے ڈر سے میں نے اپنا سر، اگر میں کراچی میں پاکستان میں کور کرتی تھی یہاں بھی کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پتہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو.
اللہ تعالیٰ تو دیکھیں نا اس ہال میں جو اللہ کی یہاں پہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، اس ہال میں بھی اللہ کا ڈر اختیار کرنا ہے. آج رات کو اگر ہم کسی شادی ہال میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. وہاں کوئی اور روپ نہیں بنا کر ہمیں چلے جانا ہے کہ جس سے صاف ظاہر ہو کہ اللہ کا تقوی تو ہوا کی طرح اڑ گیا کلاس سے نکلتے ہی. تو یہ جو جملہ ہے یہ بڑا اہم حدیث کا بات ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف دل میں رکھا کرو، اور دل میں خوف آتا ہے تو اس کا عملی اظہار ہوتا ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ یہاں سمجھنے کی ہے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم امریکہ جا رہے ہیں، کیا وہاں بھی حجاب کریں گے؟ تو امریکہ کا بھی رب وہی ہے جو پاکستان میں رب ہے، ہر جگہ ایک ہی رب ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہی ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ تقوی ہمارا ڈٹرمن کرے گا. ورنہ تو دیکھیں نا کعبے کے سامنے اور مسجد نبوی کے سامنے کون نہیں نفلیں پڑھتا، کون اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتا، کون بغیر عبائے کے عمرے پہ جاتا ہے. اب تو سب کو سمجھ آ گئی ہے. ایک وقت تھا جہالت کا عورتوں کا پاکستان اور بنگلہ دیش سے کہ تو بالکل ہی وہ جارجٹ کے دوپٹوں میں چلی جاتی تھی، لیکن اب اتنی اویئرنیس سب میں آ گئی ہے. وہاں پہ کوئی عورت آپ کو سر کور کرے نہیں، بغیر کرے ہوئے آپ کو نظر آئے گی نا. تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا میرج ہال میں بھی میرا تقوی اللہ کا میرے دل میں ہوتا ہے، یا ایک بزنس مین جو ہے وہ اب مسجد میں تو جا رہا ہے نماز پڑھنے، لیکن جب اگر وہ بزنس کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس وقت بھی تقوی ہے، آفس میں تقوی ہے، اسٹاک ایکسچینج میں تقوی ہے اس کا، بینک جا رہا ہے تو سود کے لین دین کرنا یا نہ کرنا میں ڈیسیشن لے رہا ہے تو تقوی ہے اللہ کا کہ نہیں ہے. تو تقوی جو ہے وہ صرف اللہ کے دین کے خاص کاموں میں نہیں خالی ریکوائرڈ ہے، بلکہ دنیا کے ہر کام میں ہے. اور جب دنیا کے کسی کام میں تقوی آ جاتا ہے تو وہی کام عبادت بن جاتا ہے، وہی چیز عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی صحابی نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے. تو ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ بے شک تقوی ہی سارے دین کی بنیاد ہے، بیسس ہے تقوی جو ہے. جتنے بھی یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کا دین کا اگر کوئی آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی جڑ ہے، آپ ایسے سمجھے کہ کوئی روٹ ہے اس کا، تو وہ تقوی ہے. اسی سے جو ہے نا پھر انسان کا جو دین کہتے ہیں نا یہ دین میں بڑی ترقی کر رہا ہے، یہ دین میں بڑا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ تقوی کا جو بیج ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا اس کے اندر جو ہے اس نے ڈالا ہوتا ہے کہ جو کہ گرو اس کا ایمان گرو پہ گرو کرتا چلا جاتا ہے تقوی کی وجہ سے. کیونکہ ظاہر دیکھیں نا جتنا انسان ڈرے گا اللہ سے اتنا زیادہ وہ عمل پہ آئے گا، جتنا انسان کو جواب دہی کی فکر ہوگی اتنا وہ اچھا عمل کرے گا. اگر دیکھیں کوئی بعض لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں نا، جیسے جب وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنی ٹیچر کے آگے بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ میں کوئی ایسا غلط کام نہ کروں یا کوئی ایسا غلط چیز نہ کروں، بہت اچھا پیپر کروں، ہر چیز بہت اچھی کروں. تو ان کی کوالٹی ان کے کام سے نظر آ جاتی ہے جتنے وہ کانشیس ہوتے ہیں. جو بچے اپنے ماں باپ کے کانشیس ہوتے ہیں ان کی فرما برداری سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بچہ بڑا فرما بردار ہے، کیونکہ وہ کانشیس ہوتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے، اس کے لیے بڑا مین کرتا ہے اپنے ماں یا باپ کی ناراضگی. تو جب وہ فکر کرتا ہے اور وہ ایک خوف بھی دل میں رکھتا ہے کہ میری امی ناراض ہو جائیں گی، تو اس کی فرما برداری آپ کو کلیئر نظر آ جائے گی. ایک اس بچے کے اپوزٹ یا کانٹری جو کہ جس کے دل میں ماں کا ڈر اور خوف اور محبت بھی نہیں ساتھ ہوگی نا، بالکل فرق آپ کو واضح دکھ جائے گا. تو پتہ کیا چلا کہ تقوی رکھنے والا جو انسان ہوتا ہے وہ جب کوئی فیصلے زندگی میں کرتا ہے نا تو بڑے سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کے نہیں کہتے قدم رکھتا ہے، سوچ سوچ کے وہ فیصلے کرتا ہے. ایبرپٹ ڈیسیشن نہیں ہوتا تقوی والے انسان کا کہ ابھی میرے دل میں یہ بات آئی بس میرا دل چاہ رہا ہے مووی دیکھنے کا، بس میں جا رہی ہوں دیکھنے کے لیے. یہ نہیں ہوتا. وہ 4 دفعہ سوچتا ہے کہ یہ جو میرے دل میں خواہشاں آئی لیکن کیا یہ اللہ کے احکامات کے مطابق یہ بات ہے، کیا مجھے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کو یہ کام کرتے ہوئے. کوئی بھی ایگزامپل لے لیں، میں تو آپ کو مووی کی دے رہی ہوں، سود لیتے ہوئے، انٹرسٹ لیتے ہوئے، کوئی جو ہے کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی انسان اس کے دل میں بری نیت ہو گئی کہ میں چوری کر دوں، موقع مل رہا ہے. کچھ بھی برا کام کرتے وقت وہ ذرا سا سوچتا ہے، کیونکہ خیالات تو بہت سارے دماغ میں آتے رہتے ہیں. تقویٰ اس کو ان برے خیالات کو کنٹین کر لیتے ہیں، اس کی نفی کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ اینی تھنگ، اٹ کین بی اینی تھنگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ بات. ایک اور ہم آیت دیکھتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں آتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ کب پڑھی ہے ہم نے؟ آج ہی پڑھی ہے نا. اے ایمان لانے والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے, یا یوں کہہ لیے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان. پھر دوسری ہمیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں آتا ہے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کیا کرو, یعنی اسٹریٹ گفتگو کیا کرو, گول مول باتیں مت کیا کرو, اللہ سے ڈر کے اپنا جو تمہاری زبان بھی ہے اس کا استعمال بھی اللہ کے ڈر سے کرو. یعنی مراد یہ کہ تمہاری زبان سے غیبت بھی نہ ہو, بہتان بھی نہ لگاؤ, الزام بھی نہ لگاؤ, دوسرے مسلمان بھائی کا مذاق بھی نہ اڑاؤ, اس کو حقیر بھی نہ جانو, اس کے بعد طنز و تانے بھی نہ کرو. تو بات جو ہے وہ سیدھی کہا کرو. سورہ حشر آیت نمبر 18 اے ایمان لانے والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کل قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ اللہ سے ڈرو, یعنی ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے, انٹروسپیکشن کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ میں کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیج رہی ہوں. مثال کے طور پہ میں اپنے کون سے اعمال دنیا میں کر کے ان کو آگے بھیج رہی ہوں جو کہ کل کیا رزلٹ میرا تیار ہو رہا ہے. ایک اور اینگل سے آپ سمجھیں تو یہ فکر ایک انسان کو ہونی چاہیے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب پیپر کرتا ہے تو پیپر کرتے کرتے اس کو یہ سمجھ آتی ہے نا کہ میں نے کیا تیاری کی اور میں کیا پیپر کر رہا ہوں کہ میرا کیا رزلٹ آئے گا. سوچنا چاہیے یا بغیر سوچے سمجھے پیپر کرنا چاہیے, بغیر سوچے سمجھے تیاری کرنی چاہیے؟ سب کچھ مائنڈ میں رکھ کے کرنا چاہیے نا کہ میرا رزلٹ کیا آئے گا, میرا بچے کیا کہتے ہیں اللہ کرے میرا A گریڈ آئے. تو یہ آج بھی ہمیں سوچنا ہے, ایوری ڈے سوچنا ہے, ہر کام کرتے ہوئے دنیاوی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کل قیامت کے لیے آپ کے آگے یہ والا عمل بھیج رہی ہوں. کانشیس ہونا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ اچھا عمل آگے بھیجنا چاہتی ہوں یا بھیج رہی ہوں. اس بارے میں کانشیس رہنا ہے ہمیں. اس کے بعد سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں آتا ہے, ابھی میں نے آپ کو جب تفسیر کرا رہی تھی تب بھی میں نے آیت کوٹ کی تھی, انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے متقی. میں نے حدیث آپ کو بتائی تھی اور یہ آیت بھی اب آ گئی سورہ حجرات آیت نمبر 13. تو یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو متقی ہے, جو اللہ کا ڈر اختیار کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی عزت ہے, بڑا ریگارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے آگے اس کا. اس کے علاوہ ایک مقولہ ہے, کچھ لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں, لیکن جو بات زیادہ پروون ہے وہ یہ کہ یہ قول ہے. مقولہ کیا ہوتا ہے؟ قول. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت کا سر ہے یا حکمت کی اساس ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ اگر آپ کے اندر, یاد ہے ہم نے حکمت کے اوپر بہت بات کی تھی, تو اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے اندر حکمت پیدا ہو, وزڈم پیدا ہو, وہ بڑے فیصلے بڑے سوچ سمجھ کے کرے اور بڑا عقل مند انسان بنے, تو اللہ کا خوف جب انسان اختیار کرتا ہے تو خود بخود اس کے اندر حکمت پیدا ہو جاتی ہے, اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا, ایک کرائٹیرین اس کو مل جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, یا اللہ میں تجھ سے ہدایت, تقوی, پاک دامنی اور تو نگری کا بے نیازی کا مطلب ہوتا ہے کہ میں سوال کرتا ہوں, یعنی میں کسی کا محتاج نہ ہوں. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا مسنون دعائیں, اس میں یہ دعا آتی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے. تو اب ایک تو پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ اور پھر کیا کرو کہ گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو. میں اب حدیث اگلی ایکسپلینیشن کے اوپر آ رہی ہوں, اگلے پارٹ پر, کہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ان کو مشورہ دیا اور یہ کہا کہ دیکھو تم سے جب گناہ ہوا کرے تو تم ایک اور نیکی کر لیا کرو, تو وہ نیکی کیا ہوگی؟ اس گناہ کو مٹا دے گی. اچھا, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہر گناہ کا واحد ایک سلوشن ہے, وہ کیا ہے؟ توبہ. ٹھیک ہے نا, وہ ہے, یقیناً ہے. توبہ کے بغیر تو دیکھیں نا کام چلے گا نہیں, پہلا سٹیپ توبہ ہے. تو یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو اس کے بارے میں پتا تھا, یہ نہ سمجھے کہ یہاں یہ اس کی نفی نہیں کی جا رہی توبہ کی. پہلے سٹیپ پہ تو ظاہر ہے توبہ ہی ہوگی. یہ سیکنڈ سٹیپ پہ ایک اور مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ دیکھو تم سے گناہ ہو تو ایسے کیا کرو, توبہ کے بعد, یعنی اٹ از انڈرسٹوڈ کہ تم کوئی جو ہے نیکی کر لو تو وہ تمہارے اس گناہ کو زائل کر دے گی. اور اس کی دلیل بھی آپ دیکھیں, اتنی جو احادیث کے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں یا اللہ نہ کرے ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, آپ کو احادیث ایسی ملیں گی جیسے من قرآن کی آیات.
ابھی یہ جو بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اب دیکھیں سورہ ہود آیت نمبر 114 114، اس میں آتا ہے ان الحسناتی یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، سورہ ہود آیت نمبر 114. تو یہ آپ گھر جا کے چیک کر لیجیے گا، لکھ لیجیے گا اپنے نوٹس میں. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ دیکھو تم نیکیاں کرو، اس سے کیا ہوگا، تمہارے گناہوں کا اثر زائل ہو جائے گا یا وہ مٹ جائیں گی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے اس بات کو ایک اور حدیث سے ہم سمجھتے ہیں کہ بلکہ یہ آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 110 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس آدمی سے غلطی ہو جائے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، ظلم کیا ہے؟ گناہ کوئی کر بیٹھے، اور اگر وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو اس کے بعد کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ سے معافی کرے. یہاں پہ وہ معافی کی دلیل ہے جو میں اصل میں آپ کو دینا چاہ رہی تھی کہ سب سے پہلے سٹیپ پہ تو اللہ سے معافی ہی مانگنی ہے. اس کے بعد پھر ہم یہ تھوڑا سا رک کے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ایگزامپل بھی ہم دیکھ لیں نا، کہ جیسے مثال کے طور پہ کیا نیکیاں کریں، کہ یہاں کہا جا رہا ہے نا نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں، صحیح؟ تو اس میں مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے، آپ بتائیے تو پھر میں آگے لسٹ آپ کو بتاؤں. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. صدقہ، اور ٹھیک ہے، وضو کرنا، بالکل صحیح ہے. اور بتائیں. نوافل. بالکل بالکل صحیح ہے، دعا کر لیں. تو یہ جیسے کچھ چیزیں آپ بھی جی ابھی انہوں نے بتایا صدقہ کرنا. ہاں نہیں، ان کے حق میں نہیں ضرورت ہے آپ کو، بس آپ صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے نا، ویسے ان جنرل کر دیں، کسی کے نام سے نہیں ضرورت آپ کو کرنے کی. ٹھیک، تو اب اس میں جیسے چیزیں ہو گئیں کہ گناہوں کا اثر زائل کرنے والی ایک لسٹ نا، تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو آپ نے بتایا سب سے اچھا تو صدقہ ہے. بہت اچھا ایک یہ کام ہے کہ جس سے کہ برائیاں زائل ہو جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی مدد کرنا بھی آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد درگزر کرنا بھی، یعنی سارے کوئی بھی نیک کام ہے نا، تو ان میں سے یہ بڑے مطلب قربانیاں دینی ہے نا. اب آپ کو کوئی بہت پریشان کر رہا ہے، دکھ دے رہا ہے، آپ نے ایک نیکی اپنے طور پہ کیا کی، آپ نے کہا اچھا چلو میں اس کو معاف کرتی ہوں، تو یہ نیکی ہے، یہ آپ بہت بڑا آپ نے کام کیا ہے. پھر یہ کہ نقصان کا ازالہ کریں. مثال کے طور پہ گناہ ہوا تو کسی کا نقصان بھی کیا نا، آپ نے ایسا گناہ کیا ہے کہ کسی کا نقصان کرا ہے، کسی کو دھوکہ دے دیا ہے. ازالہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کمپنسیٹ کریں اس کے جو آپ نے اس کے ساتھ برا کیا. اچھا پھر کیا ہے؟ گناہ ہے قطع رحمی. قطع رحمی کیا ہوتی ہے؟ تعلقات کو توڑنا. اب اس کا حل کیا ہے؟ تعلق کو جوڑیں، صلہ رحمی، آپ تعلقات جوڑ لیں، یا آپ نے نیکی کر دی، ٹھیک ہے نا. تو پرانی جو گناہ تھا آپ نے معافی بھی مانگ لی تو وہ آپ کا معاف ہو گیا، اور جو نیکی آپ نے کر دی آپ کو اجر بھی مل گیا، فائدہ ہو گیا آپ کا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حق نہیں دیا، ایک گناہ کیا، ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، ہر ایک کا جوڑے کا کمپنسیشن ضروری نہیں ہے، الگ الگ بھی ہوگا نا. صدقہ تو جنرل ہے، آپ ہر گناہ کے اوپر صدقہ دے سکتے ہیں. یہ تو میں ویسے ہی آپ کو بتا رہی ہوں، کچھ چیزوں کا جوڑا ہے، جیسے قطع رحمی کا کمپنسیشن صلہ رحمی. اب جیسے حق، کسی کا حق نہیں دیا آپ حق دے دیں، ہے نا. تو کہیں جوڑے ہیں کہیں نہیں، بھی ضروری بھی نہیں، آپ ویسے ہی اچھا سلوک کریں. پھر اس کے بعد کوئی مظلوم ہے، کسی نے کسی پہ ظلم کیا، ٹھیک ہے نا. کوئی مثال کے طور پہ کوئی بھی شوہر ہے، وہ اس نے کبھی اپنی بیوی پہ ظلم کر دیا، تو اب کیا ہے کہ اس کے ظلم کا اچھا سلوک کرنے لگ جائے. کوئی ساس ہے وہ بہو پہ ظلم کرتی ہے، اب اس کو ریئلائزیشن ہوگی، وہ اچھا سلوک کرنے لگ جائے، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی جو ہے وہ کچھ بھی ریلیشن شپ میں ہے، کوئی اپنے خاندان میں کسی کے اوپر ظلم کر دیا ہے کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ، تو اب اس کا کمپنسیشن دے، اس سے سلوک کرے، اس کا نقصان پورا کرے، اس کا ایموشنل ٹرامے کو بھی کمپنسیٹ کرے کہ جو اس کو دکھ دیا، تکلیف دی، ہرٹ کیا، تو وہ بھی اچھا سلوک کرے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں اس لسٹ میں آ جائیں گی. اور اس کے بعد میں خاص طور پہ آپ یہ بات یاد رکھیے گا، اس میں ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے مگر طویل حدیث ہے، تو اس کو شارٹ کر کے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل انسان کے اوپر ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اگر انسان کو غلطی کرتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو 10 گنا اجر اس کا ملتا ہے. اتنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے. اور اگر دل میں گناہ کا خیال آتا ہے نا، جب تک انسان وہ کر نہیں چکتا ہے، جب تک وہ گناہ لکھا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی. حدیث کے مطابق یہ بات ہے.
اور جب انسان جو ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، نیکی کا کام انسان کر جاتا ہے تو کبھی کبھی اس کا اجر 10 سے لے کر 10 سے لے کر 70 گنا تک بڑھ بھی جاتا ہے. اور اگر کوئی انسان کے دل میں کوئی گناہ آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے پھر ارادہ بدل دیا اور نہیں کیا تو ایک ثواب بھی لکھا جاتا ہے. تو آپ سوچیں اتنا اللہ رحمان ہے اس حوالے سے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابن ماجہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو کہ توبہ کر لیں. یعنی مراد یہ کہ سیدھی بات ہے، دیکھیں ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی چاہتے ہوئے بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، جس کو ہم خطا کہتے ہیں. چاہتا نہیں آدمی، ہو جاتی ہے. تو ایسے میں بہترین خطا کار کیا ہیں کہ بھئی خطا کار تو وہ ہیں لیکن بہترین کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ لوٹ آتے ہیں، پلٹ آتے ہیں. اس بات کو بھی ہم اچھی طرح سمجھیں گے کہ دیکھیں یہاں سے بات ہم شروع کرتے ہیں کہ جو شخص صدق کے دل سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کرے، شرمساری کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے. جب معاف کر دیتا ہے تو وہ گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے آپ سمجھیں کہ اس نے گناہ نہیں کیا. یہ اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اب کیا ہے کہ ہمیں ایک بات پتہ چل گئی کہ انسان کا گناہ کا صدور ہونا ممکن ہے، عین ممکن ہے. مطلب اس سے کبھی کبھی چاہتے ہوئے بھی انسان بچ نہیں پاتا. لیکن بات کیا ہے کہ گناہ کے اوپر اصرار کرنا یا اس کے اوپر دوام کرنا، کنسسٹنسی کے ساتھ وہ گناہ کرنا، لائف سٹائل چوائس کے اوپر گناہ کرنا، یہ غلط کام ہے. تو پتہ کیا چل رہا ہے، تھم رول ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے کہ اگر گناہ کا صدور ہو جائے تو فوراً کیا کرنا ہے؟ معافی مانگ لینی ہے. اگلے اسٹیپ پہ کیا کرنا ہے؟ ایک نیکی اور اوپر سے کر لینی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں ہمیں ملتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. یہ بات ان کی کوالٹی پتہ چل رہی ہے یہاں پر ہمیں. تو کون لوگ ہیں؟ یعنی یہ ہے کہ گناہ ان سے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کوالٹی بتا رہے ہیں کہ گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اصرار نہیں کرتے. اصرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریپیٹڈلی وہ گناہ کرتے چلے جانا. اب آپ یہاں رک کے دیکھیے کہ بات کیا ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں اصرار کون کرتا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ کون جو ہے وہ اپنے گناہ کو ریپیٹڈلی کرتا چلا جاتا ہے، لائف سٹائل چوائس کے کرتا چلا جاتا ہے. جی آپ کچھ بول رہے ہیں؟ بالکل، شیطان کی مثال بہت اچھی ہے کہ جیسے شیطان نے غلطی کی، سجدہ نہیں کیا اور اللہ کو چیلنج کیا اور کہا کہ مجھے تو مہلت دے، میں تو یہ پروو کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کا یہ ڈیسیژن صحیح نہیں ہے، انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. اپنی غلطی کو اصرار کیا، بار بار ریپیٹڈلی کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو کبھی یہ اگر ضد ہم میں سے کسی کو بھی اپنے اندر یہ فیلنگ آتی ہے نا کہ دنیاوی معاملے میں بھی میں ضد کا شکار ہوتی ہوں اور میں بغیر سوچے ہوئے کہ یہ غلطی میری شاید ہے مگر اس پہ پردے ڈالنے کے لیے میں پروف کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، اپنا ڈیفینڈ کرتی رہتی ہوں اور بار بار یہ کہتی رہتی ہوں نہیں میری غلطی نہیں، میری غلطی نہیں. تو یہ یاد رکھیں یہ شیطانیت ہے، یہ شیطان کا بیہیویئر ہے نا یہ. تو اصرار وہ چیز ہوتی ہے کہ یہ چیز بہت نیگیٹو ہے کیونکہ دیکھیں اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، اصرار کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے توبہ بھی نہیں کرنی ہوتی. میں مثال ایک دے کے آپ کو بتاؤں گی کہ اگر ایک شراب پینے والا ہے، وہ آج جو ہے اگر شراب پی رہا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ وہ جو ہے وہ کیوں اللہ سے معافی مانگے گا نا؟ وہ تو اصرار کرے گا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے آج بھی شراب پینی ہے، اس نے کل بھی شراب پینی ہے. تو وہ اصرار کرنے والوں میں لکھا جائے گا کیونکہ وہ معافی نہیں مانگے گا. وہ کیا کرے گا معافی مانگ کے؟ تہجد کی نماز میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ صبح اٹھ کے معافی مانگے گا اور اس کے بعد پھر 2 گھنٹے کے بعد یا دوپہر کو پھر وہ شراب پی رہا ہوگا؟ تو وہ نہیں مانگے گا. تو ایسے لوگ جو ریگولیرٹی کے ساتھ یا ایڈکشن کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں نا ان کا شمار ہوتا ہے دراصل اصرار کرنے والوں میں. اور اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ توبہ کے بارے میں کہ سورہ شورا آیت نمبر 25 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے. تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ جو اس کی شرائط ہیں، امام نووی جو ہیں انہوں نے بھی اس کی شرائط بتائیں کہ اس کی توبہ کی جو شرائط ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، آپ لوگ کر بھی چکے ہیں، فہم میں بھی کر چکے ہیں اور ویسے بھی اس میں آپ کے ہم نے جب پارا کیا تھا
پہلا والا تو اس پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو اس میں پہلی بات تو آپ کو یہ بتائی تھی کہ توبہ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے پلٹنا, لوٹ آنا, ٹھیک ہے, رجوع کرنا. تو توبہ کی شرائط بھی ہوتی ہیں, تو اس کو ایک ریوائز ہم کر لیتے ہیں کہ جیسے سب سے پہلے جو شرط ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ندامت کا اظہار کرنا, اعتراف کرنا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے گناہ کو ترک کر دینا, پھر استغفار کرنا. استغفار تو بہت امپورٹنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ استغفار ہے, کیونکہ اگر کسی نے ترک بھی کر دیا لیکن معافی نہیں مانگی تو معافی کے بغیر تو گناہ معاف نہیں ہوگا, اس بات کو یاد رکھیے گا. دوسری بات کیا ہے, آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں آئندہ یہ گناہ بھی نہیں کرنا مجھے. اور دوسری بات یہ, اگر کسی کا کوئی نقصان کیا ہے, کسی کی برائی کی ہے, تو وہ جس کی برائی کی تو اس سے سوری بھی کر لے تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر اب وہ دنیا میں موجود نہیں تو اس کے لیے دعا کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے نقصان کا ازالہ کرے. مثال کے طور پہ دھوکہ دیا ہے کسی کو تو اب اس کا کمپنسیشن دینا پڑے گا. تو یہ کچھ شرائط ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو اصرار کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کا پرابلم سمجھ لیں, انہوں نے اس شرائط کو پورا ہی نہیں کرنا ہے, ان کو ندامت ہی نہیں ہے, ان کو اعتراف ہی نہیں کرنا, تو وہ کیسے گناہ کو چھوڑیں گے. تو اللہ اس سے محفوظ رکھے کہ انسان جو, اسی لیے یہاں یہ کوالٹی بتائی گئی ہے ان کی کہ وہ اصرار نہیں کرتے, وہ لوٹ آتے ہیں, پلٹ آتے ہیں. اور جنہوں نے لوٹنا نہیں ہوتا تو وہ ان میں شامل ہوتے ہیں اصرار کرنے والوں میں, کیونکہ ان کو یہ چیزیں بہت مشکل لگتی ہیں. آپ دیکھیں نا, ہیں بھی نہیں ویسے, توبہ کی شرائط مشکل بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں, یہ اعتراف بھی کرنا ہے, ندامت بھی ہونی ہے, آئندہ بھی کرنا بھی نہیں ہے, ترک بھی کرنا ہے, پھر استغفار بھی کرنا ہے. اچھا, جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے ایک گلٹی فیلنگ بھی ہوتی ہے نا, کہ ابھی اللہ سے معافی مانگی اور میں پھر وہی کام کرنے جا رہی ہوں, ابھی معافی مانگی پھر میں غیبت کر رہی ہوں. تو انسان کو پنچ اندر ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ بالکل بالکل بالکل, بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا. تو معافی کیا مانگے گا وہ, جیسے بالکل جیسے اب یہ ایک شراب پینے والے کی بات ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ آج بھی شراب پی رہا ہے, کل بھی شراب پی رہا ہے, لائف سٹائل چوائس کے طور پہ یہ کام کر رہا ہے, تو وہ گناہ کو گناہ کب سمجھ رہا ہے. یا اگر کوئی لڑکے اور لڑکی کے غلط ریلیشن شپ ہے, انلیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے, اور وہ کوئی 1 سال سے اس میں انوالوڈ ہیں, تو وہ کیا اس بات کو گناہ سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ کے معافی مانگتے ہیں, اور اگر معافی بھی مانگ رہے ہیں اور دوبارہ اس کو پلٹ کے کر رہے ہیں تو گناہ کی تو شرائط پہ پورے بھی نہیں اتر رہے, اصرار کر رہے ہیں اسی بات کو ریپیٹڈلی کر کے. ٹھیک ہے, تو اس کے یہ والی ایک تو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التوبۃ الندمی, توبہ دراصل اپنے گناہوں پر ندامت کا نام ہے. دیکھیے نا, جب تک ندامت نہیں ہوگی نا, جب تک دل انسان کا پرک نہیں کرے گا, جب تک جو ہے نا وہ انسان جو رجوع ہے وہ اللہ کی طرف نہیں کرے گا. اچھا, اس کا ایک اور حل بھی ہمیں ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور خلوص اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں, یا ایک جگہ آتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ اگر انسان سے کوئی گناہ کا کوئی خاص گناہ کا, کبیرہ گناہ کا صدور ہو جائے تو ایک الگ سے سیپریٹ, اور اگر آپ چاہیں تو ان جنرل آپ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے ویسے بھی آپ بتائیں کہ ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا, تو ضروری یہ نماز جو ہے وہ انسان جو اپنے پرانے گناہوں کو یاد کر کے ادا کر سکتا ہے. تو الحمدللہ اس کے مطابق یہ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. دوسری بات, میں کچھ اور اس کے کمپنسیشن بتا دوں کہ جیسے جو کچھ گناہ جو ہیں وہ اس طرح بھی, یہ صغیرہ گناہ کی بات ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ پچھلے سال یہ جو یوم عاشورہ کا ہوتا ہے نا, 9-10 کا جو روزہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں آتا ہے پچھلے سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 9 ذی الحج کا روزہ میں یہ آتا ہے کہ پچھلے سال اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, اس بات کو یاد رکھیے گا. تو کچھ ہمارے نیک اعمال بھی ہوتے ہیں جس میں, جیسے میں نے مثال آپ کو روزے کی دی, اس کے علاوہ آپ نوافل کا بھی اہتمام کر سکتی ہیں, وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے کہ جس میں کہ انسان پھر, جیسے اب یہی ہے نماز کہ آپ نے صلاۃ توبہ اس کو کہتے ہیں نا, تو آپ نے یہ نماز پڑھی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی آپ کے انشاءاللہ اس کو جھاڑ دے گا. اچھا, اس کے بعد ایک اور سورہ فرقان آیت نمبر یہ ہے 70, آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیں. اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں مگر جس نے توبہ کی, ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا, ایسے لوگوں کی برائیاں بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں.
یعنی جب نیک عمل کرتا رہے گا تو کیا ہوگا، گریجولی اس کی برائیاں بھی جو ہے نا وہ کمپنسیٹ ہوتی جائیں گی، اور اس کے نامہ اعمال میں اب اچھائیاں اتنی آ جائیں گی کہ نیکیاں پیچھے مطلب زیادہ ہو جائیں گی اور برائیاں کہیں پیچھے رہ جائیں گی. تو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، جب انسان اتنے نیک کام کرنے لگتا ہے تو برائیاں جو ہے اس کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور نیکیاں زیادہ کا پلڑا جو ہے وہ زیادہ بھاری ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو اگلی بات بتائی وہ یہ نصیحت کی کہ اور تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہوں. تو اس کے بارے میں بھی بہت ساری ہمیں حدیث ملتی ہیں، انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں. موطا امام مالک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا، آپ کو بھیجا ہی اس لیے گیا. اس کے علاوہ ابو داؤد میں حدیث آتی ہے کہ بے شک ایک مومن اپنے عمدہ اخلاق کی بدولت روزدار اور تہجد گزار کا درجہ پا لیتا ہے. یعنی ایک کو انسان جو بدنی عبادت کر کے اتنا بڑا درجہ پاتا ہے تو لوگوں سے اچھا اخلاق کے ذریعے سے انسان یہ مقام پا لیتا ہے. ابو داؤد میں حدیث آتی ہے بندے کے میزان میں یعنی ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ اخلاق جو ہے نا، ہم بار بار بات کرتے ہیں، ابھی اور بھی حدیث ہم دیکھیں گے. ابن حبان میں بھی چلیے ایک حدیث اور دیکھ لیں پھر اس پر آتے ہیں. کیا میں تمہیں ایک شخص نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ قیامت کو میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. صحابہ نے عرض کیا ضرور بیان فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چل گیا. اب ہمارے ذہن میں جب آتا ہے نا اخلاق کا، ایک محدود تصور آتا ہے، اور وہ کیا آتا ہے کہ ڈرائنگ روم ہے اور اس میں ہمارے کوئی بہت ہی امیر کبیر رشتے دار بیٹھے ہوئے اور ایک ٹرالی سجا کے جس میں کہ پیٹیز سے اور کیک سے اور پیسٹری سے لے کے اور ایپل پائی سے لے کے اور 3 ملک کیک سے لے کے اور نہ جانے کتنا کچھ کھانے کے لوازمات جس کو ہم کہتے ہیں، اور ہر قسم کی ڈرنکس اور سمودیز اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہم سرو کر رہے ہیں، اور پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم سے زیادہ اخلاق جو ہے نا وہ کسی کا اچھا نہیں ہے. ہم اپنے ذہن میں دعویٰ کریں اور ہم کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب سے قریب ہو گئے کیونکہ آج ہم نے ایسی مہمانداری کی ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جو ڈرائنگ روم کا اخلاق ہوتا ہے نا وہ سب کا اچھا ہوتا ہے، ارریسپیکٹو آف اینی ڈفرینس، کسی کا فرق نہیں ہوتا. اخلاق ہمیں کب پتہ چلے گا کہ جب گیٹ پر کوئی مانگنے والا آیا اور اس نے کہا کہ کچھ بھی کھانے کو دے دیں، اور اس وقت جو ہے وہ اندر سے آپ نے کہلوا دیا کہ اس سے کون نکل جائے یہاں سے، بیل بجا کے اس نے تو میری نیند خراب کر دی اور اس نے مجھے فلاں کر دیا اور کچھ نہیں ہے ہمارے گھر، اور یا اوپر اسٹیئرز میں آ کے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. یہاں سے پتہ چلے گا اخلاق کیسا ہے. ٹھیک ہے، تو اخلاق جو ہے نا وہ بڑا محدود تصور ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. ہم یہ سمجھ، اور ایک اور چیز بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میری بہن جو ہے میرے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، میری ان سے بہت محبت ہے، میں ان کے گھر جاتی ہوں، وہ میرے گھر آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم بہت ہی اعلیٰ درجے پر اخلاق کے فائز ہیں. ٹھیک، آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی اس کا نام نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. صلہ رحمی اس کا نام ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے باوجود اس سے اچھا سلوک کرو. تو اخلاق ہمیں تب پتہ چلے گا کہ جب ہمارے کوئی مثال کے طور پہ کسی نے ہماری برائیاں کی، کسی کی آپ نے مدد کی خاندان میں، ٹھیک ہے، اپنے رشتہ دار کی، اور آپ کو پتہ چلا انہوں نے کسی فلاں سے یہ کہا کہ ان کے پاس میں گئی تھی اپنی حاجت کے بعد اور میں نے ان سے 5,000 مانگے تو انہوں نے مجھے 2,000 دے دیے. تو اتنی یہ کوئی کنجوس ہے کہ بھئی 5 جب مانگے تھے تو 5 تو دیتی. آپ جانتی ہیں آپ نے کس مشکل سے وہ 2,000 بھی ان کو دیے، مطلب اپنے طور پہ آپ نے کہا بھئی جو مجھ سے ہوا میں نے کر دیا. اب آپ ہرٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، اب آپ کا جو ریئیکشن آئے گا نا وہ بتائے گا آپ کس اخلاق کے رتبے پر فائز ہیں. نمبر 1، آپ نے دل میں آ کے جب آپ کو پتہ چلا فون پر تو آپ نے کہا یہ ذرا آپ گھر میں داخل تو ہونا. باہر آپ نے چوکیدار سے بھی کہا، بچوں سے بھی کہا یہ فلاں خالہ، فلاں چچی، فلاں یہ مامی، یہ گھر میں بھی ان کو داخل نہ ہونے دینا. اس کے بعد آپ نے جو ہے نا سارے خاندان میں ان کو بدنام کیا. آپ کو نہیں کہہ رہی، ناراض نہیں ہو جائے گا، مطلب کسی نے تو بدنام کیا ان کو کہ یہ ایسی اور ویسی اور تیسی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ان کی امداد تھی، جو منتھلی آپ ان کو دیتی تھی یا وقت بے وقت وہ آپ کے پاس آتی تھی، آپ نے اس کو سختی سے بند کر دیا. چاہے آپ کو پتا ان کے حالات بہت خراب ہیں. بس یہ ٹیسٹ ہے اخلاق. کیا پتا چلا؟ جو یہ اس کا ارتکاب کرے اس سے زیادہ بد اخلاق کوئی عورت نہیں ہے. اخلاق کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ٹیسٹ آئے گا ہمارا. ہم ایکوالٹی کے درجے پر نہیں اخلاق کو جج کر سکتے
کسی آپ کی دیورانی کے ساتھ بہت اچھے آپ کے تعلقات ہیں، آپ ان کے گھر جاتی ہیں، وہ آپ کے گھر آتے ہیں، آپ ان کو گفٹ دیتی ہیں، وہ آپ کو گفٹ دیتی ہیں، نو بگ ڈیل، یہاں تو اخلاق آپ کا اچھا ہے، وہ خود آپ کے ساتھ اتنی اچھی ہیں. بات کیا ہے آپ کی وہ دیورانی جو آپ کی برائیاں کرتی ہیں، وہ دیورانی جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں، وہ دیورانی جو آپ سے ملنا نہیں چاہتی ہیں، اس کے باوجود آپ ان سے مل رہی ہیں، آپ ان سے تعلق رکھ رہی ہیں، آپ ان سے جتنا بھی. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی آپ سے ملنا نہیں چاہتا یا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتا تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کہیں وہ شادی میں مل گئی تو آپ ان کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، ان کو ایسے حق کریں اور بیٹھ جائیں ان کی گود میں، تو یہ نہیں ہوتا. وہ بھی پریشان ہو جائیں گے اور آپ بھی اوور ہو گئی ہیں. صحیح ہے، تو اپنے کو ریزرو رکھیں. اب آپ کو ملی ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے؟ سلام کرنا ہے، حال احوال بھی پوچھنا ہے، حال کیا ہے آپ کا. اب انہوں نے منہ بنایا، آپ نے دیکھا منہ بنایا، بس اب آپ کا کام تھا، آپ نے کر دیا. آپ اللہ کے سامنے جو ہے نا آپ کا درجہ بلند ہو گیا، اور اس سے کے آگے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے نا اخلاق کا ہمارے بڑا ہی محدود تصور ہے. ہم جب کہتے ہیں نا اور زیادہ تر لوگ ازیوم یہ کرتے ہیں میرا اخلاق بہت اچھا ہے. ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے اعلیٰ اخلاق کسی کا نہیں ہے، اور یہ اصل میں جو سامنے والا ہے نا یہ بد اخلاق، میرے نیبر بد اخلاق ہیں ایکچولی. میرا تو اخلاق بہت اچھا ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں. تو یہ ہمیں اپنے کو ان اوقات میں جج کرنے کی ضرورت ہے. یا مثال کے طور پہ آپ کی کوئی میڈ ہے تو اس کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہیں. وہ جب آپ کو اپنے مسئلے بتاتی ہے یا اپنا کوئی دکھ درد آپ کے سامنے رکھتی ہے تو آپ کا اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ اخلاق آپ کا ڈٹرمن کرے گا نا. کیونکہ سارے آپ کو پتہ ہے اگر آپ کی بھائی آپ کی بہن آ کے اپنا دکھ درد بتا رہی ہیں یا آپ کی ماں بتا رہی ہیں یا آپ کی فرینڈ بتا رہی ہے تو آپ تو یوں کر کے سنیں گے نا. آپ یوں سنیں گی نا کہ اچھا کیا ہوا، اچھا پھر ایسے بخار ہو گیا، پھر یوں، اچھا پھر تمہاری امی وہ ساس نے ایسے کہہ دیا، اچھا ایسے ہوگا نا، ہمدردی. تو یہ چیز کیا میڈ کے بھی مسئلے سننے میں ہوتی ہے ہمیں کہ جب وہ اپنے مسئلے بتا رہی ہوتی ہے یا اسے کہتے ہیں چلو چلو جاؤ تمہارا تو تم روز آ کے میرا جو ہے نا دماغ خراب کرتی ہو. تو بس پتہ چل گیا اخلاق کیا، سمجھ گئے. تو یہ اخلاق جو ہے نا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت ایکسٹینسو یہ چیز ہے اور بہت ہی ڈیفیکلٹ چیز ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے. کیونکہ یہ تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے ہو گئے. یہ تو کوئی بگ ڈیل ہے ہی نہیں. آپ ان کے گھر جاتے ہیں، وہ آپ کے گھر آتے ہیں، انہوں نے ایک گفٹ دیا، آپ نے ان کو گفٹ دیا. یہ کیا ریلیشن شپ چلانے میں کوئی چیلنج ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ تو اصل چیلنج یہ، تبھی تو اتنا بڑا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. ورنہ اگر ہم لوگ اس طرح کا اخلاق کا مظاہرہ جو ہم ڈرائنگ روم اخلاق کا کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اتنی بڑی جنت اور اتنا بڑا ساتھ مل جاتا ہمیں. تو یہ بہت ہی اسٹرگل کرنے والی چیز ہے. اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، مسند احمد میں یہ دعا آتی ہے، آپ فرمایا کرتے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. یا اللہ تو نے میری جیسی صورت خوبصورت بنائی اس طرح میرے اخلاق بھی عمدہ بنا دے. کیوں یہ دعا کی کہ ہمیں، آپ دیکھیے میجورٹی جو لوگ ہیں نا وہ اپنے لکس کے بارے میں کانشیس زیادہ ہیں. زیادہ تر جو آئینہ جب مرر دیکھتے ہیں، اور یہ نا مرر دیکھنے کی دعا ہے، آپ کو میں بتاؤں یہ آئینہ دیکھتے وقت کی دعا ہے. تو مراد کیا ہے کہ انسان آئینے کے سامنے اپنے حسن کا ہی دیوانہ نہ بن جائے، بس لپسٹک اور وہ مسکارا اور کاجل اور وہی لگائے چلا جا رہا ہے اور ہر اینگل سے دیکھ رہا ہے. اخلاق کیسا ہے؟ وہ بالکل ہی بدنما. تو مراد یہ اللہ صورت تو اچھی بنائیے، میرا دل بھی اندر سے، اخلاق بھی، زبان بھی، ہر چیز میری اچھی کر دے. ایک اور حدیث مسلم میں ہمیں ملتی ہے کہ نیکی عمدہ اخلاق کا نام ہے. نیکی کی مختلف چیزیں ہیں نا، تو ہم نے ابھی یہ کہا نہیں تھا کوئی نیکی کر دو، یہ بھی ہم نے بات نہیں کی تھی کہ جب گناہ ہو جائے تو کوئی ایک نیکی پیچھے لگا دو. تو اس میں ایک نیکی آپ کو اور کیا پتہ چلی؟ خوش اخلاقی، یعنی کہ جن لوگوں سے آپ کے تعلقات خراب ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا، ان سے اچھی میٹھی بات کرنا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اوور نہ ہونا. اوور ہونے میں یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ پھر یہ شک کرنے لگتے ہیں کہ شاید اسی کی کچھ غلطی ہے. تو ایک اس میں جسے کہتے ہیں نا ایک ماڈریٹ لیول پر آپ اچھا سلوک اپنا کریں. اور سلام تو کسی حال میں ترک نہیں. اگر سلام ترک کر دیا یہی چیز تو قطع رحمی ہے. تو سلام تو ہر صورت کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز جو نیکی میں آتی ہے نا حسن سلوک کرنے میں، جو ابھی پیچھے ہم بات کر رہے تھے نا کہ پیچھے ہم نیکیاں لگا دیں، اس میں یہ چیز بھی علماء کہتے ہیں کہ کسی کے مشکلات کو بھی دور کرنا. کسی کے کوئی تنگ دستی ہے، کوئی مشکلات ہیں، کوئی پریشانی ہے، اس کو بھی دور اگر ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کا عذاب